نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے، اور قرآن کریم میں مضامین کا تکرار بھی ہے، اور یہ تکرار بے فائدہ نہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اخلاقی تعلیم بھی ہے، عقائد کی اصلاح بھی ہے، اعمال کی درستگی پر بھی زور ہے، اور عقائد باطلہ کی تردید بھی ہے۔ چھٹے پارے کا آغاز اس بات سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بری بات کا اعلان پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم سے، کہ مظلوم کو یہ حق ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے۔ اور اس آیے کریمہ کے متعلق شان نزول میں ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان تھا، انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی، جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا نکلا، تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے باب میں کہ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا، آپ نے کئی بار سکوت کیا مگر وہ باز نہ آیا، تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو جواب دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مجھ کو برا کہتا رہا، تو حضور نے کچھ نہ فرمایا، اور میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور اٹھ گئے، تو فرمایا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اور فرمایا کہ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالی نے تعلیم یہ فرمائی کہ بری بات کا اعلان نہ کیا جائے، مگر جس پر ظلم ہوا اس کو بیان کرنے کی اجازت فرما دی۔ اور اس کے ابتدا میں ہی چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ گویا سب نبیوں کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی بار ایمان لائے اور کسی کا منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ نکالیں، فرمایا یہ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہانت والا اور ذلت والا عذاب تیار کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو یہود و نصارہ کے ہاں غلط باتیں تھیں ان کی اصلاح فرمائی، کہ یہود کہتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو، اللہ کے رسول کو شہید کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی دی، اور فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اور بے شک انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا، جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس کی تفصیلیں وارد ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور کبھی بھی وہ ابدیت سے انکار نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول تمہارے پاس تشریف لائے حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے،
تو ان پر ایمان لاؤ تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ بتلا دیا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔ اور دلیل واضح سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے صدق پر ان کے معجزے شاہد ہیں اور منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات اور دلائل دے کر بھیجا، اور حضور کی ذات کو ہی سراسر معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلالہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ انصاری کے بیٹے ہیں، وہ بیمار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی ان پر ڈالا۔ انہیں افاقہ ہوا، آنکھ کھول کر عرض کیا، دیکھا حضور تشریف فرما ہے۔ عرض کیا حضور میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کلالہ کا حکم بیان فرما دیا۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کا وضو کا پانی تبرک ہے اور اس کو حصول شفا کے لیے استعمال کرنا سنت ہے، اور مریضوں کی بیمار پرسی کرنا بھی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیب عطا فرمائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی موت اس مرض میں نہیں ہے۔ اور پھر سورہ مائدہ شریف جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اس سورہ مبارکہ میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور اس میں مختلف اخلاقی سبق دیے گئے ہیں۔ اور سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اوفوا بالعقود، اپنے قول پورے کرو، یعنی وعدہ کی پاسداری کرو۔ اور پھر یہ بھی اس میں ہدایت فرمائی کہ جب تم کرسی قضا پر بیٹھو تو انصاف کرو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کی راہ سے نہ روک دے۔ اور پھر اخلاقی تعلیمات میں حسد کی برائی بیان فرمائی کہ برائی حسد کی اس قدر سخت اور شدید ہے کہ حسد نے بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا۔ اور سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اس پارہ میں بیان ہوا۔ اور پھر کچھ حلال و حرام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں مردار اور خون، یعنی خون بہنے والا، اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا ہو، جو گر کر مرا ہو، جسے کسی جانور نے سینگ مارا ہو، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، مگر جنہیں تم ذبح کر لو تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اور فرمایا جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے آگے دین اسلام کی کاملیت کو بیان فرمایا، اور یہ سن 10 ہجری میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یعنی جو امور تکلیفہ میں حلال و حرام کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے۔ اس آیت کے بعد حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ہاں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی،
مگر وہ آیت موعظت اور نصیحت ہے۔ اور مفسرین میں بعض نے یہ فرمایا کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر ایک احسان کو یاد فرمایا کہ جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دسترازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ اس کے شان نزول میں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا اور اصحاب جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا دی اور خود استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک اعرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر حضور سے کہنے لگا، اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، یہ فرمانا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے کر فرمایا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اور پھر اس بارے میں یہود کی اور نصارہ کی بدعمالیوں کو اور بد اعتقادیوں کو بیان کیا گیا، اور ان کے بعض دعاوی کو بھی بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہود و نصارہ کے پاس بھی آسمانی کتابیں آئیں، لیکن انہوں نے اسے خواہشات کے تابع کرنے کے لیے احکام خداوندی میں تبدیلیاں کر دیں۔ کہیں تم بھی یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے نہ چل پڑنا۔ یہود و نصارہ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ چاہیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ تمہیں بھی راہ ہدایت سے ہٹا دیں، تو ہوشیار رہنا، ان کے دام فریب میں نہ پھنسنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں پھر یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ آج کل بعض لوگ وسیلہ کو شرک کہتے ہیں، اور شاید یہ نہیں سمجھتے کہ وسیلہ تو ذریعہ اور سبب کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کسی کی طرف وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ وسیلہ تو ذریعہ اور سبب کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو مقصود اصلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی طرف وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جب اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بطریق اولا وسیلہ بنانے کا جواز ثابت ہوا، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی، جیسا کہ ترمذی شریف اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ ایک نابینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں۔ تو اس نے عرض کیا، حضور میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وضو کرو، مسجد میں جا کر اور 2 رکعت نفل پڑھو، اور نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ دعا مانگ کے فارغ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بینائی عطا فرما دی تھی۔ تو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے معجم شریف میں ذکر کیا ہے، حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں
حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے شکایت کی کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں تو دربار مجھے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہونے دیتا، تو آپ میری ان سے سفارش فرما دیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی، اور وہ نماز پڑھ کے دعا مانگ کے جب دروازے پر پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی بات سنی اور ان کی حاجت پوری کی۔ جب وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملا تو آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری سفارش فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں حضرت عثمان کے پاس نہیں گیا، میں نے تمہیں وہ دعا سکھائی جو حضور نے ایک نابینا کو سکھائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بینائی عطا فرما دی تھی۔ اور تحفۃ الذاکرین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس صحابی نے دعا کی تھی نابینا نے، وقد قام وقد ابصر، کہ وہ کھڑا ہوا اس حال میں کہ وہ بالکل بینا تھا، تو آیت کریمہ نے وسیلہ کے جواز کو بیان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے آخر میں یہود و نصارہ کی یہ برائی بیان فرمائی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ جو بری بات آپس میں ایک دوسرے کو کرتے تھے تو ان کو روکتے نہیں تھے اور وہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ اور آخر میں بتلا دیا مسلمانوں کو لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو تم پاؤ گے، یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانٌ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہمت اور توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔